علماء حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت بہت ضرورت ہے، اگر آپ 700 درہم کا انتظام کر دیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک زمانے کے بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے اور اللہ نے مال کی نعمت سے بھی نوازا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ قلم اٹھایا اور ایک پرچی میں لکھا اور بند کر کے اس آدمی کے حوالے کیا کہ بھائی یہ ہمارے خزانچی کے پاس جاؤ اور اسے یہ دے دینا۔ تو وہ شخص خزانچی کے پاس گیا اور پرچی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ 700 درہم حضرت دینے کے لیے کہا ہے۔ جب وہ خزانچی صاحب اس پرچی کو نکالا تو دیکھا تو اس میں 7000 درہم لکھا ہوا تھا۔ تو خزانچی صاحب کو بڑا تعجب ہوا، تو بندہ تو 700 کی بات کرتا ہے، یہاں حضرت نے 7000 درہم لکھے۔ تو حضرت اس خزانچی جو ہے فوراً وہاں سے اٹھ کر آیا، دل میں بات ہے شاید حضرت کے لکھنے میں کچھ کمی پیشی ہو گئی ہو، 700 کی جگہ 7000 لکھ دیا ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حضرت بندہ تو 700 کی بات کرتا ہے، آپ 7000 درہم لکھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تیز نگاہ سے اس خزانچی کو دیکھ کر غصے سے اس پرچی کو پاس میں لے لیے، اپنے ہاتھ میں لیے اور اسے پھاڑ کر پھر قلم اٹھایا، دوسری پرچی لکھی اور بند کر کے خزانچی کو دے دیا۔ ہم جتنا کہتے ہیں اس میں اتنا آپ کام کر رہے ہیں۔ تو وہ جو خزانچی جب اپنے جگہ پر گئے، پرچی کو کھول کر دیکھا تو 7000 کی جگہ 14000 درہم لکھے ہوئے تھے۔ خزانچی کو بڑا تعجب ہوا، 14000 درہم نکال کے اس آنے والے پریشان حال آدمی کے حوالے کر دیا۔ اب وہ آدمی تو 700 درہم کا مسئلہ لے کے آیا تھا، حضرت نے 14000 درہم اسے دے دی اور وہ اتنا خوش ہوا کہ اپنی جگہ سے چلا گیا۔ تو خزانچی اس کے بعد اٹھ کر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، کہا کہ حضرت بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ تو سب سے پہلے وہ آدمی 700 درہم کا سوال لے کے آیا تھا، آپ نے 7000 لکھ دیے۔ جب میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے اسے بھی جو ہے خط نکال کر آپ نے 14000 درہم لکھ دیے۔ کیا وجہ ہے؟ مجھے تو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ قربان جائیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، آخرت کا خوف ہوتا ہے، وہ اس طرح اپنے مال سے اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تو نہیں جانتا، میں نے میرے نبی کی حدیث پڑھی ہے، جو بندہ کسی مصیبت زدہ انسان کو یا کسی ایمان والے کو اچانک کی خوشی پہنچاتا ہے، اللہ اس کی پچھلی زندگی کے پورے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے اللہ کا خوف، یہ ہے اپنے مال سے اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ۔ فرمایا وہ بندہ 700 درہم کا سوال کیا، اگر میں 700 درہم دے دیتا اسے اتنی خوشی نہیں ہوتی، اس لیے میں نے 2 قدم آگے بڑھ کر اپنے مال سے اس کی مدد کی ہے تاکہ وہ اسے اچانک کی خوشی محسوس ہو، اور ایک تو مصیبت زدہ بھی ہے، پریشان حال بھی ہے، اس لیے میں نے اچانک کی خوشی اسے پہنچا کر میرے رب سے امید رکھتا ہوں میرا اللہ میرے پچھلی پوری زندگی کے گناہ معاف کر دے۔ تو اس لیے عزیز دوستو، یہ ہے ہمارے اکابر کی زندگی، نبی کی زندگی، صحابہ کی زندگی، تابعین کی زندگی، تبع تابعین کی زندگی، اولیاء اللہ کی زندگی۔ یہ صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہے، ہماری زندگیوں کو اس سانچے میں ڈھالنے کے لیے کہ کس طرح اپنے آخرت کا خوف، کس طرح اعمال کا شوق ہے۔ یہ اعمال جب بندہ یہ زندگی اپناتا ہے، اللہ کا وعدہ بھی ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ اس بندے کو پاکیزہ زندگی دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ مال یہ جمع کر کے بچا کر جو ہے دنیا میں چھوڑ کر ہم دنیا سے جانا نہیں ہے، یہ مال بھی ایک امتحان کا پہلو ہے، جیسا حالات فقر و فاقہ یہ امتحان کا ایک مضمون ہے، اسی طرح مال کی نعمت بھی یہ امتحان کا ایک مضمون ہے۔ ہم اس مال میں اپنے اللہ کو راضی کر کے جائیں، یہی
یہی زندگی عزیز دوستو اللہ ہمارے سے دیکھنا چاہتا ہے۔ مال کی نعمت سے، جب تک اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت سے اس کے مخلوق کو اگر فائدہ پہنچتا رہے گا اللہ اس نعمت میں اضافہ کریں گے۔ جس دن اس نعمت سے لوگوں کو نفع پہنچنا بند ہو جاتا ہے اللہ یہ نعمت ہمارے سے چھین کر کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے۔